آپ کی کزن میرج تھی؟ مدر ہے اور 2 پریگنینسیز ہوئی ہیں پہلے، ان میں ایک بیبی تھا وہ ڈاؤن سنڈروم تھا، اس کی کیریو ٹائپنگ ہوئی تھی، پھر آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ اسٹیل برتھ وہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا. اسٹیل برتھ کو انہوں نے کیسے ڈائگنوز؟ فرسٹ جو تھا وہ اسٹیل برتھ کا فیچرز تھے. اچھا، اور ایڈورڈ کی بھی کوئی کیریو ٹائپنگ ہوئی تھی؟ وہ بھی کلینکل سچویشن تھی. ہاں وہ وینٹ پہ ایکسپائر ہوا. تو 2 بیبی، ایک ڈاؤن سنڈروم کی سسپیشن کے ساتھ ایکسپائر ہوا اور ایک ایڈورڈ کی سسپیشن. دونوں جو ہیں وہ بیسیکلی کروموسومل ڈیفیکٹ ٹرائسوم. اب انہوں نے اپنی کیریو، بچوں کی تو کیریو ٹائپنگ اویلیبل نہیں ہے جو ایکسپائر ہوئے، لیکن ان کی اپنی کیریو ٹائپنگ ہے اور اس کا ریزلٹ ہے 45X، یعنی فیمیل کیریو ٹائپ ہے with translocation 21Q 21Q. That is called as Robertsonian translocation. ٹھیک ہے. اب ان کا کوشچن یہ ہے کہ فیوچر رسک کیا ہے ان کی پریگننسی. اچھا، جہاں پہ ٹرانسلوکیشن آ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسلوکیشن کے ساتھ رسک ویسے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرائسومی. اگر ڈاؤن سنڈروم میں ٹرائسومی 21 ہوتا تو رسک کم ہوتا ہے، 1% رسک ہوتا ہے. اب ٹرانسلوکیشن کا ویسے رسک بڑھ گیا ٹرائسومی کی رسک. اب ڈپینڈ کرتا ہے ٹرانسلوکیشن کے اوپر. تو آپ کی جو ٹرانسلوکیشن ہے وہ 21 اور 21 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر پریگننسی کے جو بھی پریگننسی ہوگی اس میں 100% رسک ہوگا ڈاؤن سنڈروم کا. آپ کا بھی بیبی ہے وہ لازمی ڈاؤن سنڈروم ہوگا. اس چیز کے امکان کم ہے کہ وہ نارمل بیبی ہو. ہاں، اگر یہ ٹرانسلوکیشن 21 نہ ہوتی، اگر یہ 21-14 ہوتی یا 21-22 ہوتی، پھر مدر اگر کیریئر ہو تو 10% رسک ہوتا ہے. اس میں مدر کیریئر ہے تو 100% رسک ہے، اگر فادر کیریئر ہو تو پھر 10% رسک ہے. تو اس میں میرا آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ if you are still planning، آپ چاہتے ہیں تو اڈاپٹ کریں، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کا 100% رسک ہے ڈاؤن سنڈروم کا. اور ڈاؤن سنڈروم کی خیر ہم نے اس کی اینٹی نیٹل ڈائگنوسس بھی ہو سکتی ہے. اس میں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ٹرپل ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کے اندر، اور جس میں آپ کی 2 بلڈ کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایک الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. یہ نکل جو نیک کی تھکنیس کی، اس میں اگر سسپیشن ہو تو پھر آپ اس کا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کوئی یونک ملے سیمپلنگ، اور یا پھر سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ایمنیوٹک فلوئڈ لے کے اس کے اوپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے اندر پھر 4 چیزوں کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو کوارٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اگر اس میں سسپیشن ہو تو پھر آپ اس کو ابورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر لیگل بھی سپیس ہے اور ریلیجیس گراؤنڈ پہ بھی فتویٰ ہے، اسپیشلی مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کہ 120 دن تک جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے اندر جان نہیں ہوتی. 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. اس سے پہلے کنفرمڈ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جس میں کنفرم ہو کہ یہ بچے میں مسئلہ ہے، ابارشن لیگل بھی ہے اور شرعی لحاظ سے بھی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر پریگننسی پلان کریں تو پوری پلاننگ کے ساتھ اس کی دیکھیں. اللہ، ہم تو 100% تھریٹیکل بات کریں، باقی اللہ کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، نارمل بھی ہو سکتا ہے، پر سائنٹیفکلی اس کے امکان کافی کم ہے. آپ اس کی پھر پراپر اسکریننگ کروائیں، اور اگر آپ کو لگے بچے میں فیچرز آ رہے ہیں ڈاؤن سنڈروم کے تو آپ اس کو بوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. 15 ویکس مین تو فرسٹ ٹرائمیسٹر تو گزر گیا. تو اب آپ کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی ویلیویشن کروانی ہوگی. وہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے دوبارہ ملیں، انہیں کہیں گے وہ ڈاؤن سنڈروم کا کوارٹ ٹیسٹ یا ایمنیوسینٹسس ڈاکٹر صاحب نے ایڈوائز کیا ہے، وہ ہم کروا کے تو پھر اس کی کنفرمیشن کریں گے. اگر تو بیبی میں ڈاؤن سنڈروم ہے تو 120 ڈیز کا حساب رکھ کے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا. پھر آپ کو سارے لیگل اور باقی شرعی اسپیکٹس دیکھنے ہوں گے. پھر آپ کو، لیکن اگر بچے میں فیچر ہوں اور آپ رکھنا چاہیں آپ کی چوائس. اس میں پھر اگر بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے تو پھر اس کی ملٹی لیول کیئر جو ہوتی ہیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جی. جب کسی کا بھی کوئی ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، دوسرا بچہ نارمل تھا، یا پہلا نارمل ہیلتھی بیبی تھا، دوسرا ڈاؤن سنڈروم آیا، اب تیسری پریگنینسی ہے، تو کیا ان سب مدرس کو بھی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ٹیسٹنگ کروا لیں یا ویلویشن یا اس طرح کچھ ریکمنڈیشن ہے؟ دیکھیں، پہلا بات تو یہ ہے کہ جب ایک بیبی ہو گیا نا، اگین وہ ڈیپینڈ کرے گا انڈر لائن
क्रोमोसोम डिफेक्ट क्या है। अगर एक बेबी में वैसे किसी भी प्रेगनेंसी में एक जनरली 1% रिस्क होता है, तब आपका एक बेबी इफेक्ट हो जाता है, चाहे जैसे मैंने पहले बात की को ट्राइसोमी हो या कुछ हो, रिस्क बढ़ गया, अब आपका रिस्क 10% पे चला गया दूसरे बेबी। लेकिन अगर वो ये ट्रांसलोकेशन आ गई तो ये, जहां तक आपका दूसरा सवाल है उसमें अब तो ये रिकमेंडेड है कि चाइल्ड बेरिंग एज में जितनी भी खवातीन हैं उन सब की रूटीन डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होनी चाहिए हर प्रेगनेंसी के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है फिर तो लाजमी है। तो अब तो नॉर्मल फीमेल अगर वो प्रेग्नेंट है और उसमें पहले कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तब भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। अगर पहले से बेबी फैक्टर है फिर तो लाजमी हो गया, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ गया, और रिस्क डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आपका अंडरलाइन डिफेक्ट क्या है, बच्चे में क्या है, पेरेंट्स में कौन कैरियर है, ये दोनों चीजें देखनी।